یہ رشتہ دوستی کا کم اور ضرورت کا زیادہ لگتا ہے۔ ایک طرف سپر پاور امریکہ اور دوسری طرف جغرافیائی لحاظ سے اہم پاکستان۔ سوال یہ ہے، کیا یہ تعلق برابر کا ہے یا ایک دباؤ پر کھڑا نظام؟ السلام علیکم، آپ موجود ہیں ہمارے چینل پر جہاں ہم سیاست کی وہ پرتیں کھولتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ایسی مزید گہری اور آنکھیں کھول دینے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اس رشتے کی حقیقت کو کھولیں گے جو پچھلے 7 دہائیوں سے ہماری تاریخ اور ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی دوستی ہے یا دشمنی؟ میں کہتا ہوں یہ دونوں نہیں ہے، یہ ایک سروائیول ٹریپ ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ہمیں میوچل ولنریبلٹی، ایک دوسرے کی کمزوری کو سمجھنا ہوگا۔ امریکہ اس لیے مجبور ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر وہ پاکستان سے ہاتھ کھینچتا ہے تو اس خطے میں اس کا انٹرسٹ تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی جیوگرافی ایسی ہے کہ امریکہ اسے اگنور نہیں کر سکتا، اور پاکستان اس لیے پھنسا ہوا ہے کیونکہ ہماری معیشت اور ہمارا ڈیفنس سسٹم برسوں سے ان کے رخ پر ٹکا رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو عذاب دیتے ہیں مگر دروازہ بند ہے اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اب ذرا تاریخ کے ان پنوں کو پلٹتے ہیں جو 1979 کے ہیں۔ 21 نومبر 1979 کو اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی کو آگ لگائی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عوامی غصہ تھا، مگر اس کے پیچھے ایک گہری کہانی ہے۔ جب ایمبیسی جل رہی تھی تو ہماری ملٹری لیڈرشپ نے مدد بھیجنے میں 5 گھنٹے لگا دیے۔ کیوں؟ تاکہ عوامی غصہ نکل جائے اور امریکہ کو میسج جائے کہ یہاں کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس دن واشنگٹن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان ان کا کبھی بھی نیوٹرل الائے نہیں بن سکتا، مگر ایرونی دیکھیں، اسی انسیڈنٹ کے فوراً بعد سوویت یونین نے افغانستان میں قدم رکھا اور امریکہ پھر ہماری جھولی میں آ گرا۔ یہ دوستی ہمیشہ ضرورت کے وقت شروع ہوتی ہے اور کام نکلتے ہی سنیکشن میں بدل جاتی ہے۔ واشنگٹن کے کوریڈورز میں پاکستان کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے اربوں ڈالر پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور ملٹری پر خرچ کیے، مگر بدلے میں انہیں وہ وفا نہیں ملی جو وہ چاہتے تھے۔ لیکن کیا یہ پورا سچ ہے؟ امریکہ نے ہمیشہ ہمیں ایک کلائنٹ سٹیٹ بنا کر رکھا۔ انہوں نے ہمیں کبھی انڈسٹریلائز نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیں ہمیشہ سیکیورٹی سٹیٹ بنا کر رکھا تاکہ ہم انہی کی جگہ لے لیں۔ 1990 میں جب پریسلر امینڈمنٹ کے تحت ہماری ساری امداد روکی گئی، وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی سزا تھی۔ جیسے ہی افغانستان سے سوویت نکلے، امریکہ نے پاکستان کو ڈسپوزیبل ٹشو کی طرح پھینکا۔ سب سے بڑا ٹکراؤ ہمارا نیوکلیئر پروگرام پر تھا۔ امریکہ کے لیے پاکستان کا ایٹم بم ان کی نیند حرام کرنے والا خواب ہے۔ انہوں نے ہر طرح کا پریشر ڈالا، پیسے روکے، سنیکشن لگائیں، ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا، مگر پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک ڈبل گیم کھیلی۔ ہم ان سے پیسے بھی لیتے رہے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی مکمل کیا۔ امریکہ کا ڈر ہے کہ یہ ویپن لیک ہو جائیں یا ریڈیکل ایلیمنٹس کے ہاتھ لگ جائیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ پاکستان کو فیل نہیں ہونے دیتے۔ وہ ہمیں اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، مگر اتنا نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ یہ نیوکلیئر سیکیورٹی ہی ہماری سب سے بڑی شیلڈ ہے اور ان کا سب سے بڑا ڈر۔ جنرل مشرف کو ود اس اور اگینسٹ اس کی دھمکی دی گئی۔ پاکستان نے ساتھ دیا، مگر اس کی قیمت ہم نے 80,000 جانوں اور $150 بلین کے نقصان سے چکائی۔ واشنگٹن میں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے انہیں دھوکہ دیا طالبان کی سپورٹ کر کے، مگر پاکستان کا پوائنٹ کلیئر تھا، ہم ان کے لیے اپنے گھر نہیں جلا سکتے۔ 2011 میں ایبٹ آباد ریڈ، اسامہ بن لادن کے بعد یہ دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب صرف ڈیلز باقی ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ واشنگٹن صرف ایک سیکیورٹی پروگرام کے طور پر دیکھتا ہے، ایک دوست کے طور پر نہیں۔ تو کیا اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟
کہ ہم چائنا کی طرف مکمل جھک کر امریکہ سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیو پولیٹکس اتنی سمپل نہیں ہوتی۔ ہماری اکانومی آج بھی آئی ایم ایف کے سہارے ہے۔ ہمارے ٹاپ ایکسپورٹس امریکہ اور یورپ جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کرتے، ہم اسی نو ایگزسٹ والے ٹریپ میں بند رہیں گے۔ ہم دوستی کر سکتے ہیں، مگر برابری کی دوستی تبھی ہوگی جب ہماری ڈیپینڈنس ختم ہوگی۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی دوستی پرماننٹ نہیں ہوتی، صرف انٹرسٹ پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو کیا اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہے کہ ہم چائنا کی طرف مکمل جھک کر امریکہ سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیو پولیٹکس اتنی سمپل نہیں ہوتی۔ ہماری اکانومی آج بھی آئی ایم ایف کے سہارے ہے۔ ہمارے ٹاپ ایکسپورٹس امریکہ اور یورپ جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کرتے، ہم اسی نو ایگزسٹ والے ٹریپ میں بند رہیں گے۔ ہم دوستی کر سکتے ہیں، مگر بربادی ہم دوستی کر سکتے ہیں، مگر برابری کی دوستی تباہ ہم دوستی کر سکتے ہیں، مگر برابری کی دوستی تبھی ہوگی جب ہماری ڈیپینڈنس ختم ہوگی۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی دوستی پرماننٹ نہیں ہوتی، صرف انٹرسٹ پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔